أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. یہ واقعہ چل رہا ہے اصحاب کہف کا کہ جنہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ پکڑی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، اور بت پرستی اور شرک کے لیے اوروں کو مجبور کرتا تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ کچھ نوجوان جن کی تعداد 6-7 بتائی جاتی ہے، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بت پرستی سے بیزار ہیں، تو اس نے ان کو بلا کے دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر تم ہمارے والے دین پہ نہ آؤ گے اور اپنی والی ترتیب کو نہیں چھوڑو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ ان نوجوانوں نے اپنی بستی کو خیر بات کہا، اپنے رشتہ داروں کو خیر بات کہا، اپنے علاقے کو خیر بات کہا. اس ساری دنیا کو چھوڑ کر وہ چل پڑے کسی ایسی جگہ کی تلاش میں کہ جہاں پر ایمان کو بچایا جا سکے. بظاہر اس صورت کے اندر، قرآن پاک کے اندر اس واقعے کو ذکر کرنے کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے سوال پوچھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سوال پیش کیے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو جواب دینے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کر دیا. لیکن اس میں ایک بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کا ذکر آنا اور پھر اس تفصیل سے آنا یہ ضروری نہیں تھا اگر مقصود صرف سوال کا جواب تھا. اگر مشرکین مکہ نے ہمارے نبی سے پوچھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کا مختصر سا واقعہ بغیر قرآن بنائے ہمارے نبی کو سنا دیتے، ہمارے نبی مشرکین مکہ کو سنا دیتے. لیکن اس واقعے کو قرآن بنا کر ذکر کرنا اور اس تفصیل سے ذکر کرنا، یہاں تک کہ اس بات کا بھی تذکرہ کرنا کہ جب بادشاہ کے سامنے وہ پیش ہوئے تو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے کس جرت کا مظاہرہ کیا، کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کیا. اس تفصیل کی اگر سوال کا جواب ہی مقصود ہے تو ضرورت نہیں تھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مشرکین مکہ کے سوال کا جواب بھی دینا تھا، اور اس امت کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند امتیوں کے اس واقعے کو بطور ترغیب کے بھی ذکر کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان امتیوں نے جب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے
اپنے وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا اور ہر قسم کی قربانی دی۔ یقیناً یہ سرداروں کے بیٹے تھے، بادشاہوں کے بیٹے تھے اور بڑی مال والی فیملیاں تھے، لیکن اپنی ساری پراپرٹیاں، اپنی ساری جائیدادیں، اپنا سارا مال دولت، اپنے اچھے خاصے گھر چھوڑ چھاڑ کے یہ غار میں جا کے لیٹ گئے، اور غار سے نکل کر پھر کہیں اور چلے جانا تھا اور جا کے مزدوری کر کے پیٹ پالنا تھا اور اپنے ایمان کو بچانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں قرآن پاک بنا کر اس تفصیل کے ساتھ جو ذکر کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس بات کی ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ان امتیوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، تو تمہیں بھی اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے، کوئی ایسا حال پیش آ جائے کہ تمہارے ایمان کو خطرہ ہو جائے، تو پھر تم اس کی پرواہ نہ کرنا کہ میرا تو گھر بھی یہی ہے، میری تو جائیداد یہی ہے، میری تو پراپرٹیاں یہی ہیں، بلکہ اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ پیسہ تو دوبارہ آ جائے گا اور پیسہ تو مقدر کی چیز ہے، اور دنیا کا مال و سامان یہ مقدر کی چیزیں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کا بچانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو واضح کریں گے کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا آنی جانی چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی برساتے ہیں، اس بارش سے کھیتیاں اور فصلیں تیار ہوتی ہیں، اور وہ لہلہاتی فصل ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ چند دنوں کے بعد ہی وہ فصل ایسی چکنا چور ہو جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی پودا اور کبھی کوئی درخت یہاں اگا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کی وجہ سے ایمان کا سودا نہ کرنا، دنیا کی وجہ سے ایمان کو داؤ پہ نہ لگانا، بلکہ ایمان کا خطرہ ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ اس واقعے کی روشنی میں جہاں کہیں کسی مسلمان کو ایمان کا خطرہ ہو، اسے وہاں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو اپنے علاقے میں رہتے ہوئے ایمان کے بگڑنے کا خطرہ ہے، ان کو اس علاقے کو چھوڑنا چاہیے، اس علاقے سے ہجرت کرنی چاہیے۔ اور جن سرکاری ملازمین کو اپنے دفتروں میں ایمان کے بچانے میں دشواریاں ہیں اور ایمان کو خطرہ درپیش ہے، ان ملازمین کو اپنی نوکریاں، اپنی ملازمتیں چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جا کے ملازمت اور مزدوری کرنی چاہیے کہ جہاں ان کے ایمان کی حفاظت ہو۔ لاکھوں روپے کی ملازمت ہے، لاکھوں روپے ماہانہ سیلری ہے، اب وہ اسی پریشانی میں ہے کہ اس کو چھوڑوں گا تو کہاں جاؤں گا، مزدوری کرنی پڑے گی۔ تو اصحاب کہف سے واقعے سے اس کی ترغیب ملتی ہے کہ مزدوری کر کے دال روٹی کھا لو، ملازمت کے پیچھے اپنے ایمان کو نہ گواؤ۔ ایسے ہی جن بچیوں کو کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے دشواریاں ہیں، ایمان کا بچانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، شرعی پردے کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے، ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیوں کو، ان بچیوں کو چھوڑ دینا چاہیے اصحاب کہف کے اس واقعے کی روشنی میں کہ جہاں ایمان کا بچانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، عزت آبرو کا بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ اور جن اسکولوں میں، جن کالجز میں، جن یونیورسٹیوں میں نوجوان بچوں کے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، ان کے ایمان کو خطرہ درپیش ہے اور ان کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان بچوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہاں سے ضرور نکالیں، اصحاب کہف کے واقعے کو یاد کریں اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج کل کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی جو یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہے، میرا بچہ جو یونیورسٹی پڑھنے جا رہا ہے، تو یہ وہاں کون سے جا کے تہجد پڑھتا ہوگا، کون سی وہاں جا کے عبادت گزاری کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ ان اداروں میں
آج کل کیا ماحول بنا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو وہاں پڑھنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ایمان کا خطرہ ہے، تو وہ ماں باپ بڑے ظالم ہیں، وہ پیرنٹس بڑے ظالم ہیں جو اپنے بچوں کے ایمان کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس قصے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو مشرکین مکہ کے سوال کا جواب دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی اس امت کے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو بچانا، چونکہ ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے جہاں تمہیں ایمان کا خطرہ ہو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، یہ ہجرت کرنا فرض ہے۔ جہاں ایمان کا خطرہ ہو، ایمان کی حفاظت مشکل ہو رہی ہو، وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت غلط کام کیے ہیں، لہٰذا اب مجھے توبہ کرنی چاہیے، کسی کے پاس جا کے اس کا حل پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، ایک ایسے اللہ والے کے پاس گئے کہ جو عالم نہیں تھے۔ ان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی بخشش کی توقع ہے؟ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ان کا نہیں، تم نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں، اس کی تو کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے تو نا امیدی کر دیا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور 100 پورے کر دیے۔ مگر پھر احساس ہوا کہ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اسی حال میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ چنانچہ پوچھتے پاچھتے ایک جگہ کا پتہ ملا، وہاں گئے تو وہ اللہ والے بھی تھے اور عالم دین بھی تھے، سمجھدار تھے، موقع محل سمجھتے تھے۔ حکمت بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت مل گئی اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ ان سے جا کے پوچھا کہ جی میں نے 100 قتل کر لیے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کہ بالکل آسان ہے، توبہ کر لو، سب معاف ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جس علاقے میں تم بگڑے ہو اگر وہیں رہو گے تو آج توبہ کر لو گے، کل دوبارہ وہی کر لو گے جا کے جو پہلے کر رہے تھے۔ چنانچہ اس شخص کی، اس عالم دین کی اس تنبیہ پر وہ وہیں توبہ طائب ہوئے، اور جس بستی میں رہتے تھے وہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے دوسرے علاقے کی طرف جانے کا پروگرام بنایا، اور وہاں چل بھی پڑے۔ اللہ کی شان، اس زمانے میں آبادیاں تھوڑی ہوتی تھیں، ویران علاقے زیادہ ہوتے تھے۔ اپنے علاقے سے باہر نکلے، جنگل ویرانہ، نہ دکانیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی علاج معالجے کے لیے میڈیکل اسٹور، نہ ڈاکٹر۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ راستے میں ویرانے میں کہیں بیمار پڑ گئے، اور ایسے بیمار پڑے کہ بالکل گر ہی گئے اور زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اسی بیماری میں میری روح پرواز ہو جائے، تو وہ پیٹ کے بل رینگنے لگ گئے اس بستی کی طرف جانے کے لیے جس بستی کی طرف جانے کے لیے ان عالم دین نے ان کو کہا تھا۔ وہ بستی نیک لوگوں کی بستی تھی، اس کی طرف جانے کو کہا تھا، ہجرت کرنے کو کہا تھا۔ جب وہ رینگنے لگے تو اسی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ جہنم کے فرشتے بھی لینے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی لینے آ گئے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا ہمارا آدمی ہے، 100 قتل کیے ہیں، اور جنت کے فرشتوں نے کہا یہ ہمارا آدمی ہے، توبہ کر چکا ہے۔ تو جہنم کے فرشتوں نے کہا وہ تو پہنچا ہی نہیں ہے، شرط تو لگائی تھی کہ نیکوں کی بستی میں جائے، وہاں تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک فرشتہ وہاں سے گزر رہا تھا انسان کی شکل میں، انہوں نے ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھا۔ اس نے فیصلہ کیا، اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا کہ تم زمین ناپ لو، اگر یہ بری بستی کے قریب ہے تو اس کو بری بستی والا شمار کر کے جہنم میں لے جاؤ، اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو نیک بنا کر اس کو جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اصل میں تو وہ بروں کی بستی کے قریب تھا، لیکن جب فرشتے اس کو ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نیکوں کی بستی والی زمین سے کہا قریب ہو جا، سکڑ جا، اور بری بستی، برے لوگوں کی بستی والی جو زمین تھی اس زمین کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تو پھیل جا۔ جب ناپا گیا
تو یہ فاصلہ زیادہ نکلا، وہ فاصلہ تھوڑا نکلا، اور فرشتے کے فیصلے کے مطابق جنت والے فرشتے اس کو لے کر گئے۔ تو اس حدیث میں بھی اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جس علاقے میں ایمان کو خطرہ ہو، جس جگہ میں ایمان کو خطرہ ہو، جس کاروبار میں ایمان کو خطرہ ہو، جس دفتر، اسکول، کالج، یونیورسٹی، جس جگہ پر بھی ایمان کا خطرہ ہو، اس جگہ رہنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ اور یہی اصحاب کہف کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کارنامہ اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو قرآن کی زینت بنا دیا، اور پھر قرآن کے بیچ میں ان کو جگہ عطا فرمائی۔ یہ جو سورہ کہف ہے یہ قرآن پاک کے بالکل سینٹر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اس کارنامے کو، جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جائیدادوں کی قربانی دی، کاروبار کی قربانی دی، اپنے پیسے کی اور گھر کی اور رشتہ داروں کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ ان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ہمیں ایمان کا سودا نہیں کرنا، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ سب کچھ چلا جائے تو چلا جائے، ایمان نہ جائے۔ دوستو، ایمان اگر محفوظ رہا اور ایمان ہمارے ساتھ قبر میں گیا تو پھر یہ ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم ایمان کو لٹا کے مرے، ایمان کو یہیں ضائع کر کے مرے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ناکامی اور بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کو قبروں تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔